بین الاقوامی شہرت یافتہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب کے میں سعادت حصہ سیوم الفتق۔ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کی ایک رحمت سے سب کے دل رحیم ہے۔ قیامت کے لیے 99 محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رحمت کے جو 99 حصے کو محفوظ رکھا گیا ہے، اور ہر رحمت آسمان زمین کے طبقوں کے برابر ہوگی۔ اس دن کوئی ہلاک اور تباہ نہ ہوگا مگر وہ شخص جو ازل میں ہلاک اور تباہ ہو چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اہل کبائر ہے، ان کے واسطے میں اپنی سفارش اور شفاعت رکھ چھوڑی ہے۔ قیامت میں منادی ندا کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا حق تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے حقوق ایک دوسرے پر باقی رہ گئے، تم انہیں آپس میں معاف کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ بندے کے نام پر گناہ نہیں لکھتا جب 6 سات نہ گزر جائے۔ اس عرصہ میں بندہ استغفار کرتا ہے تو ہرگز نہیں لکھتا۔ اگر توبہ نہ کرے، دائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کو نہ لکھو، اس گناہ کو نہ لکھو، کیونکہ دائیں والا فرشتہ کمانڈر ہوتا ہے، بائیں جو گناہ لکھنے والے فرشتے کے امیر ہوتا ہے۔ میں ایک نیکی جب کرے نہیں لکھوں گا۔ دائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ گناہ کو نہ لکھو، میں اس کی ایک نیکی جب کرے گا تو نہیں لکھوں گا۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا، اس حکم کے تحت اس لیے 9 نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ کے بدلے چھوڑ لیتا ہے اور 9 لکھ دیتا ہے۔ بندہ جب نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے، اور نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھا جاتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کرتا ہے، لکھتا ہے اور پھر 700 تک بڑھاتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کا حساب کون کرے گا؟ فرمایا، حق تعالی۔ اعرابی ہنس پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اعرابی نے کہا، اس واسطے ہنسا ہوں کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو قصور معاف کرتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو آسانی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرابی نے سچ کہا۔ اعرابی سچ کہتا ہے۔ کوئی کریم حق تعالیٰ سے زیادہ کریم نہیں۔ سب مسلمان خدا تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ جل جلالہ نے خلق سے پہلے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میری غصہ پر غالب ہے۔ اللہ پاک ایک روز جہنم کو بھی ڈیلیٹ فرمائے گا۔ بحوالہ ابن قیم، بقول ابن قیم رحمۃ اللہ۔ دنیا کی مثال برف اور آخرت کی مثال سونے کی ہے۔ سونا برف سے بہتر ہے۔ عبادت میں خلوص تب ہوتی کہ آدمی برہنگی، گرسنگی، درویشی اور ہواری سے نہ ڈرے، خواری سے نہ ڈرے۔ قربانی سے مقصود یہ نہیں کہ بکرے کی جان جائے، بلکہ مقصود قربانی سے یہ ہے کہ تیرے دل سے بخل کی نجاست جائے۔ اللہ جل جلالہ نے دل ایسا پیدا کیا ہے، جب نیت اور خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے تو بدن اس کے موافق حرکت کرتی ہے۔ عمل نیت کی مضبوطی کے واسطے ہے، کیونکہ نیت کے سبب سے عمل سرزد ہوتی ہے۔ اگر دل پر عمل سرایت کرتا ہے تو کام آتا ہے، نہ کرنے کی صورت میں غفلت سرزد ہوتی ہے۔ ارادہ، قدرت، چاہ، یہ 3 حاجتیں ہر حرکت کے آگے آگے چلتی ہے۔
اس لیے مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، یہ اس وجہ سے کہ نیت دل سے اور کردار بدن سے سرزد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں دل بہتر ہے بدن سے، کیونکہ دل اصل ہے اور بدن فانی۔ سب اعمال سے مقصود دل کی تبدیلی ہے، دل کی تبدیلی ہے، جس میں دل کی بصیرت نہیں وہ جانوروں کے درجے کے قریب ہے، اس لیے کہ دل و روح کو حقیقتوں سے تعلق ہے اور حقیقتیں بے انتہا ہیں۔ ہر ایک صورت کے ساتھ ایک حقیقت اور روح ہے، اور صورت ظاہری نہایت مختصر اور حقیر چیز ہے۔ جہاں روزی کی وسعت ہوتی ہے وہاں دین کی سلامتی اور دل کی فراغت ہوتی ہے۔ سیر و تفریح کے لیے سفر کرنا امام غزالی کے نزدیک صحیح ہے۔ جب آدمی کی باطن ناپاک ہوتی ہے تو نیک گمان کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر شخص ایسا ہی سوچتا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ دل کی راحت میں خلل نہ ڈالو، جبر کرو گے تو اندھا ہو جائے گا۔ آدمی یا تو اپنے نفس کو اپنے نظروں سے گرائے کہ خلق اسے کسی حال پر دیکھے، وہ کچھ باق نہ رکھے، یا تو لوگ اس کے نظر سے گر جائے کہ خالق کے سوا اور کسی کو نہ دیکھے۔ تب حقیقت کو پہنچ گیا۔ ذلت اور خواری طمع کے تابع ہے۔ جس نے اپنے خواہش کو خدا بنایا وہ کلمہ کی حقیقت سے محروم ہے۔ جو شخص مناظرہ کا علم طلب کرے تو سمجھ یہ جا و مال کی طلب ہے۔ ظاہر میں تم ہر ایک سے اس کے گھر والوں کے حال پوچھتا ہے، باطن میں اسی خیال سے فارغ البال ہو کہ وہ کیسے ہے، تو یہ تیرا نفاق ہے۔ کسی کے حال پوچھے مگر غمخواری اور خلوص نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ خدا کی روزی کھا کر ابلیس کا حکم بجا لینا یہ بھی نفاق ہے۔ عالم کی خطا کو خضر علیہ السلام کی خطا سے تشبیہ دے، ورنہ عالم کی غیبت سے لوگوں میں گناہ کی دلیری شیطان ڈالتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں جہاں مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا شکستہ دلوں کے پاس۔ جس نے مسلمان کی حاجت روائی کی اس نے گویا ساری عمر اللہ کی خدمت کی۔ جو شخص کسی غمگین کو راحت پہنچائے یا کسی مظلوم کو ظلم سے چھڑائے تو حق تعالی شانہ اسے 73 مغفرتیں عنایت فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک کوئی عبادت اس سے زیادہ مقبول نہیں کہ تو کسی مسلمان کے دل خوش کرے۔ اور گناہوں میں سب سے بڑے اللہ کے نزدیک 2 گناہ ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 لوگوں کے دل دکھانا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادتیں بھی 2 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 خلق کو آرام پہنچانا۔ 2 مسلمانوں کے آپس میں مصافحہ کرنے سے 70 رحمتیں دونوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ جب سلام کرتے ہیں تو 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، 90% سلام کرنے والے کے حق میں اور 10% جواب دینے والے کو۔ بغلگیر ہونا، بوسہ دینا سنت ہے۔ وہ صدقہ بہتر ہے جو رشتہ دار جو تیرے ساتھ خصومت رکھتا ہو اسے دے، وہ صدقہ سب صدقوں سے اعلیٰ ہے۔ والدین سے احسان، حج، روزہ، نماز، جہاد سے افضل ہے۔ والدین کے بعد اولاد کا حق ہے۔ مال آفت اور فائدے سے خالی نہیں، تم جس کا محتاج ہے اس کا قیدی ہے۔ مال کی محبت دل میں نفاق کو سرسبز کر دیتی ہے، اور یہ خوف بھی ہے کہ فقر کفر کا سبب ہو جائے۔ آہستگی اور تدبیر کے ساتھ خرچ کرنا آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو تفاخر کے واسطے تلاش کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کو اپنے اوپر غصے میں دیکھے گا۔ اگر خلق سے بے نیازی کے واسطے تلاش کرتا ہے تو قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح نورانی ہوگا۔ جس نے ضرورت پر قناعت کی وہ جنت میں ہے۔ دنیا نہ ملے تو کفر کا خوف، اور اگر زیادہ ملے تو تکبر کا خطرہ ہے۔ تکبر کا خطرہ ہے۔ دنیا کا مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بقدر کفایت سے زیادہ ہو تو بوئے ہلاکت آتی ہے، اور بقدر کفایت سے کم ہو تو بوئے کفر پائی جاتی ہے۔ مال کے فوائد: سخاوت بزرگ ترین اخلاق ہے، مال سے ہو سکتی ہے، اور فقیروں کی دعا سے ہمت اور خوشنودی کا بڑا اثر ہے، اور خلق سے بے پرواہ ہوتا ہے، سب کے دلوں میں محبوب رہتا ہے، حج جہاد کر سکتا ہے وغیرہ فائدے۔ مال کے آفات: آدمی کی دل خواہش معیشت کی متقاضی ہوتا ہے، اگر مبتلا گناہ ہو جائے گا تو تباہی میں پڑے گا، اور اگر صبر کرے گا تو رنج و مصیبت میں پڑے گا، کیونکہ جب قدرت ہو تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب مال سے مقرب ہو گیا تو لوگ اس سے حسد کریں گے اور دشمن پیدا ہوں گے، پھر آپ بھی ان کے مخالف ہوں گے۔ ان کے سبب سے آپ میں جھوٹ، غیبت، بدخوئی سب گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ غصہ شجاعت ہوتا تو عورتیں، لڑکے، ضعیف النفس، بوڑھے اور بیمار غصے سے دور رہتے۔ حلم اور بردباری نبیوں کا خلق ہے۔ جو شخص اختیار سے غصہ پی جاتا ہے وہ نیک بخت ہے۔ اگر عجز اور ضرورت کے سبب سے پی جائے تو غصہ اس کے باطن میں جمع ہو کر کبر کا سرمایہ ہوگا، اور کہنا بھی غصہ کا بیٹا ہے، اس بیٹے سے حسد، شماتت، خاموشی، حقارت، غیبت، قطع رحمی، مار داڑ جیسے پوتے پیدا ہوں گے۔ یہ سارے پوتے غصے کے ہیں۔ توحید غالب آ جائے تو غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ توحیدی شخص میں کچھ بھی غصہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثال، کسی کو لوگ پتھر مارے تو وہ پتھر پر غصہ نہیں کرتا، اس واسطے کہ وہ خطا پتھر سے نہیں دیکھتا۔ تقدیر اور توحید پر یقین کامل ہو تو اس میں بہتری سمجھتا۔ جس میں توحید کا نور غالب ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام خلق سے ہو جاتا ہے اس میں خلق بے اختیار ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ تو اس کے سبب خوش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا سب کاموں میں نرمی نگاہ رکھا کرو، کیونکہ نرمی سے کام بن جاتا ہے، اور جس کام میں نرمی منقطع ہو جاتی ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ بے حساب دوزخ میں ڈالنے والا گناہ: حکام سے ظلم کا گناہ، عرب سے تعصب کا گناہ، مالدار سے تکبر کا گناہ، سوداگر سے خیانت کا گناہ، ان پڑھ سے نادانی کا گناہ، علماء سے حسد کے سبب سے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والے گناہ۔ جو شخص دنیا میں تھوڑی امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اسے کسی سے سیکھے بغیر بڑا علم عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے دیکھنے سے عبادت میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور خوشی درست ہے، ریا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا کے 70 دروازے ہیں کہا اور نفاق کے خشوع سے پناہ مانگا۔ اس کا مطلب بدن میں خشوع ہو اور دل میں نہ ہو، یہ نفاق کا خشوع ہے۔ اگر ریا کا خطرہ ابتدا میں یا عبادت کے درمیان میں آئے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ خلق کے دیکھنے کے خوف سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے، اور خلق کو دکھانے واسطے عبادت کرنا شرک ہے۔
خلق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہو، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص تو عمل ہی میں ہوتا ہے۔ شہوت ریا کے خوف سے نیکی نہ چھوڑے، بلکہ ریا دفع کرے اور عبادت کرے۔ نہ سے اپنے دل پر نظر رکھے، کیونکہ باطل نیت بہت جلد غالب ہو جاتی ہے، بہت جلد غالب ہو جاتی ہے۔ اگر ریا طلب جا واز نصیحت کے باعث ہو تو دستبردار ہونا آدمی پر فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے سے کرے گا جنہیں دین میں سے کچھ نصیب نہ ہو۔ اس سے ریا مراد ہے۔ اگر کوئی بہت اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلے تو یہ سنت ہے، کیونکہ جمال سے اپنی مروت ظاہر کرتا ہے، پارسائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب اپنے بھائیوں سے ملنے اور دیکھنے جانے لگو تو ان کے واسطے تجمل اختیار کرو اور خود کو سنوارے۔ ریا جا و منزلت کی محبت سے جمتی ہے۔ اس کی 3 جڑیں ہیں۔ نمبر 1، صفت ثنا کی محبت۔ نمبر 2، خوف مذمت کی خوف۔ نمبر 3، خلائق سے طمع رکھنا۔ یہ 3 چیزیں ریا جا و منزلت کی محبت سے انسان کے دل میں جڑیں ڈالتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کاموں میں حکمتیں رکھی ہے۔ ہر شر کے نیچے ایک خیر ہے، ہم اس کی طرف راہ نہیں پاتے، اور ریا میں خلق کے واسطے بہت خیر ہے، اگرچہ ریاکار کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ریا کے ساتھ اکثر کام کرتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ بحوالہ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 503 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریاکار خود ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے، مگر ایک فائدہ یہ ہے کہ اوروں کو نجات کی راہ بتاتا ہے۔ عبادت میں اظہار دوسروں کی رغبت ہو اور ریا غالب نہ ہو تو اظہار افضل ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، فسق اور معاص کو پوشیدہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہاں میں گناہ پوشیدہ رہے گا تو اس امر کی بشارت ہے کہ اس جہاں میں یعنی آخرت میں بھی پوشیدہ رہنے کی امید ہے۔ تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا توحید ہے۔ مذمت کی خوف سے عبادت کرنا درست نہیں۔ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں سے شرم کرنا اچھی چیز ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ شرم اور چیز ہے اور ریا اور چیز ہے۔ جیسے بصیرت کامل ہو، جس شخص کی بصیرت کامل ہو وہ مشرق سے مغرب تک سلطنت مل جائے، تمام عالم اسے مانے، تو یہ امر اسے خوش کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ مر جائے گا۔ جس نے جاں سے دل لگائی، اللہ جل جلالہ کی محبت اس دل سے تشریف لے گئی۔ خدا کی محبت پر اور کوئی محبت جس دل پر غالب ہو، اس کے لیے لمبا عذاب ہوگا۔ آدمی لوگوں سے اپنے تعریف کا حریص ہوتا ہے، ربوبیت کی علامت ہے۔ یہ ربوبیت کی علامت ہے۔ اپنے تعریف دانا سے سنتا ہے تو لذت پوری ہو جاتی ہے، اور فضول گو سے سنتا ہے تو لذت نہیں حاصل ہوتی۔ آپ تعریف صفت سنیں تو اس خدا کی طرف نگاہ اور دل ڈالے جس نے تمہیں یہ صفت عطا کی۔ ربوبیت آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا اس کی جاہ بھی بڑھتی ہے۔ آدمی کی طبیعت سے ہے کہ تمام عالم اس کی ملک رہے، اس کا بیت بہت بڑا ہو۔ یہ اہم بننے کی جو امنگ ہے، یہ جو ربوبیت انسان کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا راز بہت بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی فرشتوں کے گوہر سے ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی روح سے ہے، تو حضرت ربوبیت سے مناسبت رکھتا ہے۔ انسان ربوبیت سے مناسبت رکھتا ہے، لہٰذا ربوبیت ڈھونڈنا اس کی طبیعت میں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں اعلیٰ رب ہوں،
ہر شخص بالطبع ربوبیت کو دوست رکھتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب سب وہی ہو، اس کے دوسری کوئی ہوئے نہ۔ آدمی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب میں ہی ہوں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا چیز ہوئے نہ، کیونکہ دوسری چیز ہوگی تو کمال نہ رہے گا، نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ایک عورت کے 2 شوہر ہو تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب بالطبع ربوبیت ہونے کی علامت ہے، بالطبع ربوبیت، چونکہ انسان اس سے عاجز ہے۔ جو کچھ زمین پر ہے ان سب میں آدمی کا دل نفیس ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ سارے چیزیں ان کی تعریف میں ہو۔ ربوبیت کا معنی ہے کہ سب کمال اس کو ہو، اور یہ کمال استیلا میں ہوتا ہے، استیلا علم قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ آدمی کی قدرت مال وجہ سے ہوتی ہے، تو جا و مال کی محبت کا یہی سبب ہے۔ ربوبیت کی طلب آدمی کی طبیعت ہے، وہ علم قدرت کے سوا نہیں۔ قدرت صفات خدا لا زوال ہے۔ علم اور بندہ جتنا کامل تر ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے نزدیک تر ہوتا ہے۔ آدمی صرف علم حقیقی حاصل کر سکتا ہے مگر قدرت حقیقی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کا قیام دل کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں۔ دل باقی اور ابدی ہے۔ عالم جب اس جہاں سے جاتا ہے تو علم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ علم نور ہو کر الہی کو دیکھے گا اور لذت پائے گا، اور جنت کی سب لذتیں اس کے سامنے حقیر اور ناچیز ہو جائیں گے۔ علم خدا کی ذات اور صفات سے علاقہ رکھتی ہے۔ خلق کو طلب کمال ضرور ہے مگر کمال حقیقی سے جاہل ہے۔ جو چیز کمال نہیں ہے خلق اسے کمال جانتی ہے، کیونکہ جا و مال کی محبت دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنتی ہے، ان کے آرزوئے ان کے سینوں میں موجزن رہی ہو، اور قیامت کے دن ان میں نور تقسیم کیا جائے گا۔ جاہ کا مطلب لوگوں کے دل کی ملکیت حاصل کرنا ہے۔ لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر ہو اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں سما جائے، جس طرح غلام مالک کا مسخر ہوتا ہے۔ اور مال سے چیزوں کی ملکیت مقصود ہے۔ بہت سے آدمیوں کو مال سے جاہ زیادہ پیارا ہے، کیونکہ مال سے جاہ حاصل کرنا مشکل ہے اور جاہ سے مال حاصل کرنا آسان ہے۔ قوت لباس اور مسکن کے واسطے اللہ نے مال کو پیدا کیا، اور یہ بدن کے واسطے ضرورت ہے، اور بدن حواس کے واسطے ضرورت ہے، اور حواس عقل کے واسطے ضرورت ہے، اور عقل دل کے لیے ضرورت ہے، تاکہ دل کی معرفت آراستہ ہو، پھر مال کو نیک مصارف میں خرچ کرے۔ اگر کوئی ساری دنیا کی مال حاصل کر لے تو وہ زاہد ہے، اور جو تمام دنیا کو ترک کر دے للہیت مقصود نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہے۔ حرص مال چھوٹ جائے تو ریا کا علاج کرے۔ بخل کو ریا سے دور کرنا ایسا ہے جیسا خون کو پیشاب سے صاف کرنا۔ بحوالہ کیمیائے سعادت باب ششم صفحہ نمبر 469۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے قصور معاف کر دیا کرو، سخی کے قصور معاف کر دیا کرو۔ کوئی ولی اللہ جو اللہ کا ولی ہے ایسا نہیں جو سخی نہ ہو۔ بخیل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے یہ روشنی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کچھ لوگوں کو قید کر لیا اور سب کو قتل کر ڈالا مگر ایک کو قتل نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ سخی ہے، یہ اپنے موت آپ مر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ سامری کو قتل نہ کرو، وہ سخی ہے۔ کیمیائے سعادت باب ششم صفحہ نمبر 459۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخیل سے کہا، دور جا، تیری آگ مجھے نہ جلا دے، کیونکہ وہ کسی محتاج کو دیکھ کر آگ سے بھی زیادہ کراہت کرتے تھے۔ پھر فرمایا بخل کفر سے ہے اور کفر
آگ میں جلے گی۔ کمال سخاوت کو اثار کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خود انصار کی تعریف فرمائے، خود ضرورت مند ہوتے تھے، اپنے نفس پر اثار کرتے تھے۔ انصار اگر حقیقی دینی علم سے بھی متکبر ہو جائے تو دراصل اس کا باطن خبیث ہے، اور پڑھنے سے بیان کرنا اسے مقصود ہے، اس علم پر عمل کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا مقصود صرف بیان کرنا۔ تکبر اوروں کے حق میں بات قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے۔ متکبر دین کے مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں، خود کو بڑا جاننا علم کی آفت ہے۔ حقیقی عالم صراط مستقیم کی باریکی کو پہچانتے ہیں۔ حق تعالیٰ کو علم عزیز ہے اور بڑی چیز ہے، اور حق تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے۔ کافر کو دیکھ کر بھی تکبر نہیں کرو، شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک آدمی کی قدر اس وقت ہوگی جب وہ خود کو کچھ نہ سمجھے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ یہ الفاظ دہرانے سے آپ کو حکمت عطا ہوگی۔ آدمی بدکار تب ہوتا ہے جب خود کو نیک کار جانے۔ تباہی دو چیزوں میں ہے، خود پسندی اور مایوسی۔ نا امیدی میں بندہ طلب میں سست ہوتا ہے، اور خود پسندی میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، نہیں تحقیق کرتا ہے۔ علم میں خود پسندی ہوتا تو کسی سے کچھ نہیں پوچھتا اور کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت تواضع ہے، اور تواضع یہ ہے کہ فروتن کو دیکھو تو فروتنی کرو، جب متکبر کو دیکھو تو تکبر کرو، تاکہ اس کا حقارت ظاہر ہو۔ تکبر کو دیکھ کر تکبر کرنا تواضع ہے۔ فاضل ترین عبادت تواضع ہے۔ اللہ کی نعمت پر تواضع سے استقبال کرے تو کمال نعمت عطا ہوگی۔ علم و عمل دل میں ہوتی ہے، ظاہر میں تواضع، شفقت اور کشادہ روئی سب اس کا نور ہے۔ علم و عمل دل میں ہوتی ہے، اس کا نور کیا ہے؟ تواضع، شفقت اور کشادہ روئی، یہ علم کا نور ہے، یہ دل کا نور ہے جو دل میں ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف بے مسکرائے ہوئے اور بے کشادہ پیشانی کیے ہوئے نہ دیکھتے تھے، کھند پیشانی سے مسکرا کر دیکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امامت کی، پھر کہا امام ڈھونڈو، کیونکہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ آدمی کو چاہے کہ کبر جو حکم دے اس کے خلاف ہی کرے۔ متکبر اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سب کام کرتے تھے۔ متکبر اپنے گھر بازار سے سودا سلف خود نہیں لے جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بادشاہوں کا لباس پہنو اور خوف خدا سے دل نرم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشانی توبہ ہے، پشمانی توبہ ہے، پشمان ہونا، ندامت ہونا توبہ ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ جل جلالہ ان فرشتوں کو بلا دیتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں جو لکھتے ہیں، یعنی اس کا گناہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ گار نہ ہو، مگر جو توبہ کرے سب گناہ گاروں سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ جس بندے کو گناہ پر پشمان جانتا ہے اسے بخشش چاہنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ توبہ کے دروازے کی چوڑائی 70 برس کی مسافت ہے۔ وہ دروازہ ہر وقت توبہ کے واسطے کھولا رہتا ہے۔ ایمان اور معرفت کا نور جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ توبہ ہے۔ اس نور کی سبب سے آدمی دیکھتا ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے۔ وہ آدمی جس نے زہر کھایا وہ پشمان تو ہوتا ہی ہے۔ اسباب خدا کے مسخر ہے، جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم، چیزوں کو بقدر ضرورت حق تعالیٰ جنبش دیتے ہیں۔ آدمی فی نفس ہی مجبور اور مضطر ہے،
یہ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ آدمی کی قدرت ارادہ کی مسخر ہے، جو ارادہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے، مگر حق تعالیٰ ارادہ کو پیدا کرتا ہے، ارادہ آدمی کے اختیار میں نہیں، تو جو کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں اور وہ مجبور محض ہے۔ فعل ارادی ارادہ سے پہلے ہو جاتا ہے، جیسے سانس لینا، پلکیں جھپکنا، مگر عقل بھی مجبور و مضطر ہے۔ جو کچھ بہتر ہوتا ہے اس کی صورت عقل میں آتی ہے، کیونکہ صاف شیشے کی طرح ہے۔ عقل بلا سے بہتر خودکشی جانتا ہے، پس اسے فعل اختیاری اس وجہ سے کہتے ہیں۔ آدمی کا ارادہ اور اسباب سے اور قدرت اور اسباب سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اس کا فعل نہ تو حق تعالیٰ کے فعل کے مانند ہے، چونکہ آدمی محض قدرت کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ اس میں بالضرور قدرت و ارادہ پیدا کرتا ہے، تو یہ درخت کے مثل بھی نہ ہوگا۔ اگرچہ آدمی کا کام آدمی کے اختیار میں ہے، مگر چونکہ وہ اپنے نفس کے اختیار میں مجبور و مضطر ہے، بالحقیقت اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جو اعمال اللہ جل جلالہ تجھ سے جبراً قہراً سرزد کراتا ہے، ان سے تم عاقبت کی بشارت معلوم کر۔ جب علم پڑھنے کی جہد تجھ پر غالب ہو تو جان لے یہ بشارت ہے تجھ کو سعادت کا، پوری کوشش کرے۔ تجھے امامت خلافت کا حکم کیا ہے خدا نے۔ شرح توحید میں دریائے عمیق میں اکثر ضعیف الایمان غرق ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دریائے توحید میں قدم رکھا ان میں سے اکثر اس سبب سے ڈوبتے ہیں کہ تیرنا نہیں جانتے اور سیکھنے کی سمجھ نہیں ہوتی، یا مغرور ہو کر طلب نہیں کرتے۔ ازل میں جنت یا جہنم لکھا گیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل جہل اور جہالت ہے اور موجب ہلاکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کو پروانے کی طرح آگ پر گراتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچتا ہوں، گرنے نہیں دیتا۔ معرفت ہر کسی سے عین عقل پر سے غبار دور کر دیتا ہے، اور عین عقل میں آخرت کی راہ نظر آنے سے ارادہ پیدا ہو کر اعضائے حرکت میں آ کر تجھ باندھ کر جبراً دوزخ سے بچاتے ہیں اور بہشت میں لے جاتے ہیں۔ جس کی نسبت شقاوت ہو چکا ہے اسے اس کام کا اسباب مہیا کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ بے سبب اس کام تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو کہ ہر شخص کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہوتا ہے۔ اگر تمہارا نور عقل قوی ہو تو خواہش اور غصہ کی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، بلکہ دوزخ ایمان سے فریاد کرتی ہے اور دوزخ کو یہ نور دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس طرح بھاگنے لگتی ہے جیسے ہوا سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خواہش کی آگ بھی نور عقل کے سامنے سے بھاگ جاتی ہے۔ پس تیری ہی شہوت اور تیری غصہ آتش دوزخ کی اصل ہے، وہ تیرے ساتھ تیرے باطن میں موجود ہے۔ وہ آگ آتش دوزخ کے جنس ہے جو مصیبت اور شہوت کے بیماری سے آگ ہو جاتی ہے۔ اس جہاں کی آگ جنس سے نہیں، اور جس طرح مقناطیس لوہے کو، اسی طرح دوزخی کو کھینچتا ہے، اور ثواب کا حال بھی اسی پر قیاس کر لے۔ بعض احمق خود کو مخلص سمجھتے ہیں، اپنے عیب نہیں پہچانتے۔ آدمی جب تک دنیا سے آزاد نہ ہو جائے تب تک اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ صدق یہی ہے، یہ درجہ نہیں ہے تو وہ صادق نہیں۔ خدا کے ساتھ نیت میں کسی چیز کو شریک نہ کرے، یہ اخلاص ہے۔ ظاہر باطن یکساں کرنے سے صدق حاصل ہوتا ہے، بلکہ ظاہر سے بھی باطن بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر آدمی کا صدق ہے اس قدر اس کا درجہ ہے۔ جہل بڑا گناہ ہے اور جہل کو نہ جاننا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
جو شخص کسی کو کھانے کا حکم کرے دل میں اس کے کھانے سے راضی نہ ہو، اگر اس نے کھایا تو بلانے والا سے 2 گنا، اور ایک نفاق کا گناہ، دوسرا خیانت کا گناہ، کیونکہ اسے ایسی چیز کھلائی اگر وہ جانتا تو نہ کھاتا۔ حق تعالی شانہ تیرے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے، برابر نہ ہو تو عمل واپس کرتا ہے، عمل واپس کر دیتا ہے۔ تفکر سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں: معرفت، حالت، عمل۔ عمل حالت کا تابع ہے اور حالت معرفت کا تابع ہے، اور معرفت تفکر کی تابع ہے۔ پس تفکر سب نیکیوں کا اصل ہے۔ والسلام۔